ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، اور کیا ان کے ایسے شریک ہے جنہوں نے قانون بنایا ہو ان کے لیے دین کے اندر، ٹھیک ہے، ام لہم شرکاء، کیا ان کے ایسے شریک ہیں شرعوا لہم من الدین، کے دین کے اندر انہوں نے شریعت طے کر لی ہے۔ اب بتائیں یہ کون سے مشرکوں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کون سے معبودوں کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے سوا جن کو لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے ساتھ؟ یہ تو کسی بت کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی پیر فقیر کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو خاص قسم کے خداؤں کی بات ہو رہی، وہ خدا جو کہ اپنی شریعت منواتے ہیں یا منوانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی شریعت کے مقابلے میں۔ تو یہ ہے بیسیکلی یہاں بات ہو رہی ہے۔ اس صورت کے اندر ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ بات اتنی واضح کر دی جائے گی کہ اس کے بعد شک کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تب اس پہ بہت خوبصورت جو ہے جو تشریح پیش کی ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شرکاء سے مراد ظاہر بات ہے کہ وہ شریک نہیں ہے جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا جن کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں یا جن کے آگے پوجا پاٹ کے مراسم ادا کرتے ہیں، بلکہ لا محالہ ان سے مراد وہ انسان ہیں جن کو لوگوں نے شریک فی الحکم ٹھہرا لیا ہے، شریک فی الحکم ٹھہرا لیا ہے، جن کے سکھائے ہوئے افکار و عقائد اور نظریات اور ان فلسفوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں، جن کی دی ہوئی قدروں کو مانتے ہیں، جن کے پیش کیے ہوئے اخلاقی اصولوں اور تہذیب و ثقافت کے معیاروں کو قبول کرتے ہیں، جن کے مقرر کیے ہوئے قوانین اور طریقوں اور ضابطوں کو اپنے مذہبی مراسم اور عبادات میں، اپنی شخصی زندگی میں، اپنی معاشرت میں، اپنے تمدن میں، اپنے کاروبار اور لین دین میں، اپنی عدالتوں میں، اپنی سیاست اور حکومت میں اس طرح اختیار کرتے ہیں کہ گویا یہی وہ شریعت ہے جس کی پیروی ان کو کرنی ہے۔ یہ ایک پورا کا پورا دین ہے جو اللہ رب العالمین کی تشریع کے خلاف اور اس کے اذن کے بغیر ایجاد کرنے والوں نے ایجاد کیا اور ماننے والوں نے مان لیا ہے، اور یہ ویسا ہی شرک ہے، اور یہ ویسا ہی شرک ہے جیسا غیر اللہ کو سجدہ کرنا اور غیر اللہ سے دعائیں مانگنا شرک ہے۔ جیسے یہ شرک ہیں بالکل بین ہی ویسے ہی یہ شرک ہے۔ اس میں ان دونوں قسم کے جو شرک ہیں ان میں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سی طریقیں شرک کے خلاف شروع ہوئیں، ان کو قبر پہ سجدے کرتے ہوئے مشرک بالکل نظر آتے ہیں، ان کو وہ واضح بھی کرتے ہیں، ان کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ ان کو مزاروں پہ ناچتے ہوئے مشرک تو نظر آتے ہیں، لیکن ان کو وہ سوٹڈ بوٹڈ مشرک نظر نہیں آتے جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کی جگہ پر ہم اپنی مرضی سے احکامات طے کر کے نافذ کر سکتے ہیں۔ ہم نے محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، آل شیخ میں سے تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، ان کے حوالے سے یہ بات واضح کی تھی کہ جو شخص یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ کے احکامات بھی ٹھیک ہیں لیکن انسانوں کے بنائے ہوئے احکامات بھی چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یا پھر یہ نظریہ رکھتا ہے کہ وہ بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کے احکامات نافذ ہوں، لیکن اگر وہ نہیں ہو رہے تو چلو انسانوں کی جو ہیں وہ بھی نافذ ہو سکتے ہیں، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہیں، جو اتنا نظریہ بھی رکھتا ہے وہ بھی مشرک ہے اور کفر کر رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ ہم جو ہے کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ یہ تو وہ شرک کا وہ تصور ہے جو کہ بڑے بڑے توحید کے جو دعوے دار ہیں ان کو نہیں پتہ، ان سے بھی آپ یہ بات اگر کرتے ہیں تو وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے بات آپ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ قرآن مجید کا اتنا بڑا ٹاپک ہے۔